فرعون ساری عمر اولاد پیدا کیوں نہ کر سکا؟ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے پہلی رات صحبت پر قادر نہ ہوا۔ ہر رات جب فرعون اپنی بیوی آسیہ کے پاس جاتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل کر دیتے، جس وجہ سے فرعون پر نیند کا غلبہ آ جاتا۔ ایک رات فرعون نے جبرائیل علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ اکرام سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے، ایسی بابرکت خاتون کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب رمسیس شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیل قطبیوں کے غلام ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک کے گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصری لڑکیوں کا بے حد شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ علیہ السلام کا رشتہ مانگا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تم سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ علیہ السلام اور فرعون مصر کی شادی ہوئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کی نفرت بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہی ہاں پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور اے خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کیونکہ فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار تھا، تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ اب پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہے کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ علیہ السلام سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی، کیونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ علیہ السلام آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ علیہ السلام ان پر ایمان لے آئی، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک بانڈی کو لایا گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس بانڈی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس بانڈی سے کہا، اب بھی وقت ہے، مجھے اپنا خدا بنا لے، لیکن وہ بانڈی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر، اس بانڈی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابلتے ہوئے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس بانڈی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر لے جائی گئی، تو انہوں نے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ قصر فرعون روز بروز پرعشب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھنے لگے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص سے، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئی۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگی کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ علیہ السلام کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ حضرت آسیہ علیہ السلام کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہیں ہٹا سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت آسیہ کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا۔
ان کو ریت پر دھوپ میں لٹایا اور پانی بند کر دیا، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے: اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا: اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال بھی اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر ان کو باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔